ایک ایسا شہر جو مضبوط قلعوں میں بند ہو، اونچی دیواریں، لوہے کے دروازے، خوراک کے ذخیرے، تجربہ کار جنگجو، اور سامنے ایک جماعت جو بھوک، محاصرے اور مسلسل جنگوں سے گزر چکی ہو۔ کون جیتے گا؟ یہ کہانی ہے غزوہ خیبر، وہ معرکہ جہاں طاقت کا غرور ایمان کے سامنے جھک گیا۔ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، مکہ کی طرف سے خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا تھا، مگر شمال کی طرف ایک طاقت موجود تھی، خیبر۔ یہ صرف ایک بستی نہیں تھی، یہ ایک قلعوں کا شہر تھا۔ یہاں وہ قبائل آباد تھے جو پہلے مدینہ میں رہتے تھے اور تمام سازشوں میں پیش رہتے تھے، خاص طور پر بنو نادر جو مدینہ سے نکالے جا چکے تھے۔ انہوں نے خیبر کو اپنی نئی طاقت کا مرکز بنا لیا تھا۔ یہاں سے وہ عرب کے قبائل کو اکساتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خندق کے وقت بھی کردار ادا کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس خطرے کو ختم کیا جائے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں تھا۔ زرخیز زمین، کھجوروں کے باغات، پانی کے کنویں، مگر اصل طاقت تھی قلعے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خیبر کئی مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا، ہر قلعہ الگ، اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور اندر ذخائر۔ اگر ایک قلعہ گرتا تو لوگ دوسرے میں منتقل ہو جاتے۔ یہ عام میدان جنگ نہ تھا، یہ محاصروں کی جنگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ روانگی کی۔ یہ وہی تھے جو حدیبیہ میں شامل تھے۔ راتوں کو سفر، دن کو آرام، خاموشی سے، تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ جب مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ خیبر کے لوگ اپنے کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے۔ انہوں نے لشکر دیکھا، ان کے چہرے بدل گئے۔ انہوں نے کہا، محمد آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا۔ سب سے پہلے نام اور کموس جیسے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ تیر اندازی، جھڑپیں، محدود حملے، مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ایک لمحہ ایسا آیا جب پرچم ایک صحابی کو دیا گیا۔ انہوں نے کوشش کی مگر فتح نہ ہوئی۔ اگلے دن پرچم کسی اور کو دیا گیا، پھر بھی فیصلہ کن کامیابی نہ ملی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں سوال تھا کہ کل پرچم کس کو ملے گا۔ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ پوری رات بے چینی میں گزری۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا، کاش یہ سعادت مجھے ملے۔ صبح ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ انہیں بلایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ یہ تھے علی ابن ابی طالب۔ انہیں اگلے دن کا پرچم دیا گیا۔ فرمایا، علی آہستہ سے بڑھو، پہلے دعوت دو پھر جنگ کرنا۔ یہ اسلامی جنگی اصول تھا۔ قلعے سے ایک مشہور جنگجو نکلا، مرہب، زرہ پوش، تجربہ کار۔ وہ للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مقابلہ ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائی۔ چند لمحے اور گزرے اور مرہب زمین پر گر چکا تھا۔
یہ منظر فیصلہ کن تھا۔ دشمن کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ جنگ کے دوران حضرت علی نے قلعے کے دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنایا۔ بعد میں کئی صحابہ نے مل کر وہ دروازہ اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ اٹھا سکے۔ یہ صرف جسمانی قوت نہ تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر ایک ایک کر کے دیگر قلعے بھی گرتے گئے۔ خیبر مکمل فتح ہو گیا مگر قتل عام نہیں ہوا۔ معاہدہ کیا گیا، زمین ان کے پاس رہی مگر پیداوار کا حصہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ یہ انصاف تھا، یہ طاقت کے بعد رحم تھا۔ فتح کے بعد ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بکری پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا مگر فوراً محسوس کیا۔ ایک صحابی شہید ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انتقام نہیں لیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق تھا۔ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کو معاشی طاقت دی۔ شمالی خطرہ ختم ہوا۔ اب عرب میں اسلام ایک مضبوط قوت بن چکا تھا۔ یہی فتح مکہ کے راستے کی اگلی اینٹ بنی۔ دعوت نامے جب کیسر و کسریٰ کو خط لکھے گئے، کیا ہوگا جب مدینہ کا پیغام روم اور فارس کے بادشاہوں تک پہنچے گا؟ کون قبول کرے گا اور کون تکبر کرے گا؟ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔